بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کا دن بہت مبارک دن ہے، اور اس دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بعض علماء جمعہ کی نماز اور جمعہ کی جماعت کا درمیانی وقت بتاتے ہیں، بعض روایات میں دونوں خطبوں کے درمیان کا وقت ہے، بعض روایات میں عصر کے مغرب کے درمیان وہ گھڑی ہے، وہ لمحہ ہے جس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ظہر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کے دو وظائف ہمارے دونوں چینلز اسلامک ہب آفیشیل اور آسام وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہوں گے۔ جو ان وظائف کو ایک وقت میں کر لے گا، اللہ رب العزت کی ذات عالی سے یہ یقین ہے انشاءاللہ جو دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کو پورا فرما دیں گے۔ کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد پریشانی کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی اس عمل کو کرتے ہوئے 5 اعمال کو آپ نے اپنانا ہے۔ احادیث مبارکہ کا مفہوم عرض کروں گا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھ لیں یا جمعہ کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ دوسرا کام حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی، جب تم اللہ رب العزت سے دعا کرو تو یوں دعا کرو کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پہ درود پاک پڑھو، اور اس کے بعد جو چاہو اللہ رب العزت سے مانگ لو۔ اب یہ 3 کام ہیں اس حدیث مبارکہ میں، اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا، اور پھر دعا کرنا۔ تیسری حدیث مبارکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور مفہوم ہے کہ وہ دعا جس کے شروع اور آخر میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھا جائے وہ اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ ہی نہیں رہی تو قبول کیا ہوگی؟ اب بہت سے لوگ گلہ کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی لیکن درود پاک پڑھنے کا خیال نہیں ہوتا، تو اس کا خاص طور پہ آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ 5 کام کرنے ہیں۔ ان 5 کاموں سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ان کے بعد آنے والوں نے اللہ پاک سے اپنے مسائل کو حل کروایا ہے، حتیٰ کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی صحابہ نماز کے ذریعے اللہ پاک سے مانگتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہ پاک سے اپنے مسئلے حل کروایا کرتے تھے۔ ان 5 اعمال کی ترتیب میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے عمل کی اجازت کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر۔ آپ نے جب 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیے، اب اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا واجد یا اللہ ایک اسم مبارک ہے، اور دوسرا اسم مبارک یا واحد یا اللہ، اور تیسرا اسم مبارک یا احد یا اللہ۔ اس عمل کی ترتیب یہ ہوگی، آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، آنکھوں کو بند کر لینا ہے، مصلی پر بیٹھ کے قبلہ رو ہو کے آپ نے بیٹھنا ہے۔ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، یعنی محسوس صیام میں ہے تو بھی آپ مصلی پہ بیٹھ کے اس عمل کو کر لیں، اور اگر نماز پڑھنی ہے تو 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے ضرور پڑھ لیں اگر نفل پڑھ سکتے ہو۔ عصر کے بعد کریں تو نفل نہیں پڑھنے۔ آنکھوں کو بند کر لیا، سر کو جھکا لیا، اب 11 مرتبہ 11 ٹائمز آپ نے یا واجد یا اللہ، یا واجد یا اللہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا واحد یا اللہ، اس اسم مبارک کو آپ نے اسم ذات کے ساتھ یا واحد یا اللہ، یا واحد یا اللہ، یا واحد یا اللہ 11 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھی، اور اس کے بعد یا احد یا اللہ اس کو 11 مرتبہ۔ ان تینوں اسماء مبارکہ کو 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائمز یہ ٹوٹل کاؤنٹنگ بنے گی۔ آپ نے 33 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، جیسے آپ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ آپ نے 33 ٹائمز کم از کم درود پاک پڑھنا ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے نبی علیہ السلام فرمایا نا جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے اپنی اس حاجت کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ پریشان ہیں، کوئی ضرورت ہے، کوئی مقصد پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے آپ نے پھر دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ جو دعا کریں گے
قبول ہوگی۔ آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔